آخرکار ہمایوں نے گلرخ کے بوتیک کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ دوستو، خوش نصیبی کی آنے والی جو ایپیسوڈ ہے بہت ہی مزیدار ہونے والی ہے۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ جب ہمایوں جو ہے وہ گلرخ کے گھر پہنچتا ہے، کیونکہ گلرخ نے اس کو کال کی تھی کہ مما کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، تم جلدی سے آ جاؤ۔ اور ہمایوں جو ہے وہ نرمین کو دروازے میں ہی چھوڑ کے، سراج صاحب کے دروازے میں ہی چھوڑ کے وہ واپس چلا جاتا ہے گلرخ کے پاس، اور نرمین کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا کہ جو ہمایوں ہے وہ گھر گیا ہے یا گلرخ کی طرف گیا ہے۔ تو جب ہمایوں پہنچتا ہے گلرخ کے پاس اور وہاں پہ جا کے کہتا ہے کہ جلدی سے بتاؤ کیا ہوا ہے خالہ کو، تو گلرخ جو ہے وہ مسکرانے لگ جاتی ہے، اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہمایوں جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ اتنی ایمرجنسی میں کال کی تھی اور جب میں یہاں پہ آیا ہوں تو یہ تو مسکرا رہی ہیں۔ تو ہمایوں کہتا ہے کہ گلرخ صاحبہ، آپ نے مجھے کال کی تھی کہ امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور تم فوری آ جاؤ، اور میں اب آیا ہوں تو تم مسکرا رہی ہو، کیا ہوا ہے؟ ایسی کیا بات ہے؟ یہ تو پریشانی کا ٹائم ہے اور آپ مسکرا رہی ہے، خیر تو ہے؟ تو یہاں پہ گلرخ کہتی ہے کہ میں تمہیں آزما رہی تھی کہ تم میری ایک کال پہ یہاں پہ آتے ہو یا نہیں آتے۔ یہ بات سنتے ہی ہمایوں کو بہت برا لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ خالہ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے اور آپ نے صرف مجھے بلانے کے لیے ہی یہ ڈرامہ کیا ہے۔ تو گلرخ کہتی ہے جی ہاں ہمایوں، میں نے صرف تمہیں بلانے کے لیے یہ کال کی تھی، اور میں تمہیں آزمانا چاہتی تھی کہ تمہیں ہماری کتنی فکر ہے۔ تو ہمایوں جو ہے وہ کہتا ہے کہ گلرخ صاحبہ، آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے، آپ نے یہ جو غلطی کی ہے نا، اس کا ازالہ کبھی نہیں آپ کر پاؤ گی، اس کا ازالہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ نے اتنی بڑی غلطی کی ہے کہ میں اب آپ کو کیا ہی بتاؤں، آپ سے مجھے یہ امید نہیں تھی۔ تو یہاں پہ گلرخ جو ہے وہ اور مزید ہنسنا سٹارٹ کر دیتی ہے اور کہتی ہے اچھا جی، اس کا ازالہ بھی کر دیں گے، فی الحال آؤ میرے ساتھ بیٹھو، ہم چائے پیتے ہیں اور پھر امی کے پاس بھی چلتے ہیں اور پھر امی سے بھی مل لینا۔ ہمایوں کہتا ہے مجھے کوئی چائے شائے نہیں پینی اور نہ ہی مجھے تمہارے ساتھ بیٹھنا ہے، میں اپنی بیوی نرمین کے ساتھ گیا تھا اپنے سسرال، اور ہم ایک ساتھ وقت گزارنا چاہ رہے تھے کافی دنوں کے بعد، اور جیسے ہی میں وہاں پہ پہنچا ہوں اس کو گیٹ کے پاس ابھی چھوڑا ہے، ابھی ہم گھر میں انٹر ہو رہے تھے، آپ کی کال آئی، اتنی ایمرجنسی والی کال تھی کہ میں وہیں سے بھاگا اور اس کو بتایا تک نہیں۔ تو یہاں پہ آنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ آپ نے یہ ڈرامہ کریٹ کیا ہے، تو مجھے یہ بہت برا لگا ہے، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، اور اب مجھے اتنا برا لگ رہا ہے کہ میں یہاں پہ ایک سیکنڈ بھی نہیں رک سکتا، میں جا رہا ہوں۔ تو گلرخ کہتی ہے کہ نہیں تم نہ جاؤ، لیکن جو ہمایوں ہے وہ کہتا ہے میں یہاں پہ نہیں رک سکتا۔ تو گلرخ کہتی ہے چلو جاتے جاتے امی سے ملتے جاؤ۔ تو ہمایوں کہتا ہے مجھے کسی سے نہیں ملنا، وہ آپ کی ماں ہے، آپ خود جا کے اس کو دیکھ لو، میں تو صرف اور صرف آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے آیا تھا کہ شاید واقعی آپ کی ماں کی طبیعت خراب ہے، لیکن اب میں ان سے نہیں ملوں گا، نہ ہی مجھے یہاں رکنے کی ضرورت ہے، کیونکہ میری بیوی گھر پہ میرا انتظار کر رہی ہے، تو میں نے اسی کے ساتھ جا کے ٹائم سپینڈ کرنا ہے۔ اور یہ کہہ کہ ہمایوں جو ہے فوری واپس چلا جاتا ہے، اور گلرخ کو اس چیز کا بہت یہ چیز یا یہ بات بہت بری لگتی ہے، گلرخ کے اندر آگ سی بھڑک اٹھتی ہے کہ یہ کیا، ہمایوں تو اب بھی نرمین کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اسی سے محبت کرتا ہے، یہ تو میری کال پہ اسی لیے آیا تھا کہ میں نے صرف امی کے بارے میں بولا تھا، اور یہ امی کے لیے ہی آیا تھا، میرے لیے تو نہیں آیا تھا۔ اور گلرخ جو ہے وہ ایک طرح سے پاگل ہو چکی ہے اب ہمایوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور جب ہمایوں جو ہے وہ پہنچتا ہے واپس، تو نرمین کہتی ہے تم کہاں گئے تھے اور تم اب آ رہے ہو اتنی دیر کے بعد؟ تو ہمایوں کہتا ہے مجھے تمہارے ساتھ کوئی بات کرنی ہے، لیکن آج نہیں، میں تو کل تمہارے ساتھ کوئی بہت ضروری بات کرنے والا ہوں۔ نرمین کہتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ تمام جو ہیں وہاں پہ بیٹھتے ہیں، اس کے بعد جو سراج صاحب ہے وہ کھانا شانا بناتے ہیں، وہ سب لوگ کھاتے ہیں۔ سراج صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کے لیے کھانا بنایا ہے، اور سب مل کے کھانا کھاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے دن جو ہے ہمایوں جو ہے اپنی بیوی نرمین کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور اس کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ رات کو جو مسئلہ آیا تھا نا پیش، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اصل میں بات کیا ہوئی تھی۔ تو نرمین کہتی ہے کیا ہوا تھا؟ وہ کہتا ہے جیسے ہی میں گیٹ کے اندر داخل ہو رہا تھا، آپ جو ہے وہ انٹر کر چکی تھی، میں انٹر ہونے والا تھا گیٹ میں گھر کے اندر، تو مجھے کال آ گئی تھی
گل رخ صاحبہ کی، تو میں نے جو ہے نا وہ کال پک کی تو انہوں نے کہا کہ میری امی کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہے، آپ فوری آ جائیں ان کو، مطلب کہ ایمرجنسی کال تھی وہ، تو میں فوری وہاں پہ چلا گیا، آپ کو بتانے کا بھی موقع نہیں ملا۔ اور میں جب گیا تو وہاں پہ میں دیکھا کہ وہ تو مسکرا رہی تھی، گل رخ مسکرا رہی تھی، اور صرف اس نے ایک ڈرامہ کیا تھا مجھے وہاں پہ بلانے کے لیے کہ میں اس کی کال پہ جاتا ہوں اس کے پاس یا نہیں۔ تو مجھے یہ بہت برا لگا، میں وہاں پہ نہیں رکا اور مجھے بہت زیادہ غصہ آیا ان پہ، اور میں نے بہت ساری باتیں بھی ان کو سنائی اور پھر میں واپس آ گیا۔ تو نرمین کہتی ہے کہ یہ تو واقعی اس نے بہت غلط حرکت کی ہے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور وہ ایک سمجھدار عورت ہے اور بزنس مین ہے، پھر بھی اس نے اتنی گھٹیا حرکت کی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اور تمہارا یہ جو شاگرد ہے یہ ٹھیک کہتا ہے کہ جو گل رخ ہے وہ آپ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اور میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ ٹائم سے اس کے جان چھڑوا دو، وہ عورت ٹھیک نہیں لگتی مجھے۔ تو وہ جو ہمایوں ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں اب جو ہے نا اس سے فائنلی بات کروں گا، اب میں اس کا بوتیک چھوڑ دوں گا اور ہم اپنے مرکز سنگھار میں ہی کام کریں گے، تھوڑا کریں زیادہ کریں جتنا بھی کریں گے، ٹھیک ہے، ہمارے اسی جگہ سے ہم اپنا روزگار چلائیں گے، مجھے کسی کے ساتھ اب کوئی بھی پارٹنرشپ نہیں کرنی، نہ ہی مجھے کسی کے ساتھ رہنا ہے۔ تو نرمین جو ہے وہ خوش ہو جاتی ہے، اور دوسرے دن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمایوں جو ہے پہنچ جاتا ہے بوتیک، وہاں پہ جو گل رخ ہے وہ بھی تیار ہو کے بن ٹھن کے آئی ہوتی ہے، اور اس کا فوکس ہمیشہ جو ہے وہ ہمایوں پہ رہتا ہے، اور اب ہمایوں بھی اس کو نوٹس کر رہا ہوتا ہے کہ یہ بار بار مجھے کو دیکھتی ہے، اور جو کام میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہ وہاں پہ آ کے انٹرفیئر کرتی ہے اور مجھے ٹچ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو ہمایوں کو یہ بات بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے اور اسے غصہ بھی آ رہا ہوتا ہے، اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہمایوں کام کر رہا ہوتا ہے، گل رخ آتی ہے اس کے پاس بیٹھتی ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کے کچھ بات کرنا چاہتی ہے، تو ہمایوں جلدی سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیتا ہے، اسے کہتا ہے کہ آپ میرے ہاتھ پہ ٹچ نہ کیا کرے۔ تو وہ کہتی ہے کہ مجھے اچھا لگتا ہے اور مجھے آپ کے ساتھ ایک بات کرنی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کیا بات کرنی ہے آپ نے، جیسے آپ نے رات کو جھوٹ بولا میرے ساتھ، ایسے ہی کوئی جھوٹی بات کرنی ہوگی۔ تو یہاں پہ جو گل رخ ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں جھوٹی نہیں، ایک سچی بات کرنا چاہتی ہوں جو بہت ٹائم سے کرنا چاہ رہی تھی۔ تو ہمایوں کہتا ہے بولو کیا بولنا ہے آپ نے۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، تم نے میری نیندیں اڑا دی ہیں، میں تم سے پیار کرنے لگی ہوں، اور ہر طرف مجھے تم نظر آتے ہو، اسی لیے میں نے رات کو تمہیں کال کی تھی، کیونکہ میں تمہیں بہت زیادہ مس کر رہی تھی، میں تمہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ تو ہمایوں کو یہ سنتے ہی بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے۔ ہمایوں کہتا ہے کہ گل رخ صاحبہ، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، بہت قدر کرتا ہوں، آپ میری پارٹنر بھی ہیں، بزنس پارٹنر بھی ہیں، اور میں اب آپ کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ میں یہ بوتیک جو ہے چھوڑنا چاہ رہا ہوں، میں یہاں پہ کام نہیں کر سکتا، یہاں پہ مجھے گھٹن ہوتی ہے، میرا دل نہیں یہاں پہ لگتا، اور یہ میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ تو یہاں پہ جو گل رخ ہے وہ کہتی ہے کہ تم تو بڑے ہی احسان فراموش ہو، میں نے تمہیں اتنا بڑا کام سٹارٹ کروا کے دیا، اتنی تمہاری ہیلپ کی، اور تم جو ہے مجھے درمیان میں چھوڑ کے جانے کی بات کر رہے ہو۔ تو ہمایوں کہتے ہیں ہاں مجھے پتہ ہے، تم نے مجھے پیسے دیے ہیں، مجھ پر آپ کا قرض ہے، تو میں وہ قرض چکانے کے بعد ہی یہ بوتیک جو ہے چھوڑ دوں گا۔ تو اس کے بعد ہمایوں چلا جاتا ہے گھر کی طرف، وہ کہتا ہے کہ اب بہت جلد جو ہے میں اپنے مرکز سنگار پہ چلا جاؤں گا، اور اب جو ہے جو گل رخ ہے اب بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ اب پہلے تو چلو میں اس کو دیکھ بھی لیتی تھی، اب تو یہاں سے یہ چلا جائے گا، اب میرا کیا بنے گا۔ دوستوں آنے والی جو ایپیسوڈ ہے بہت ہی زبردست ہونے والی ہے، اور بہت جلد ہمایوں جو ہے گل رخ کو چھوڑ کے اپنے مرکز سنگار پہ چلا جائے گا نرمین کے پاس ہمیشہ کے لیے۔ دیکھتے ہیں اب گل رخ آگے کیا کرتی ہے، کون سی چال چلتی ہے ہمایوں کو پھنسانے کے لیے یا اس کو اپنی طرف لانے کے لیے۔ اپنی رائے جو ہے کمنٹ باکس میں آپ دے سکتے ہیں، چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ یہ تھی پریڈکشن، ہو سکتا ہے سٹوری تھوڑی ڈیفرنٹ ہو اس کی آنے والی، تو باقی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔